کسی کو مجسم مان لینا. پرسونیفائی کے معنی ہوتے ہیں کسی کو مجسم مان لینا، اور پرسونیفیکیشن کے معنی ہوتے ہیں تجسیم، یعنی کسی بے جان چیز کو جاندار کی طرح سے ماننا. ٹھیک ہے، اس کی تعریف ہے بائی دس فگر آف اسپیچ، یعنی اس صنعت کے ذریعے، اس فگر آف اسپیچ یعنی پرسونیفیکیشن کے ذریعے وی ایسکرائب، ہم منسوب کرتے ہیں انٹیلیجنس یعنی عقل، اینڈ پرسنالٹی اور شخصیت، ٹو ان اینیمیٹ تھنگس، بے جان چیزوں کی جانب. بے جان چیزوں کی جانب ہم عقل اور شخصیت کو منسوب کرتے ہیں، یعنی کسی بے جان چیز کو ہم اس طرح سے مانتے ہیں کہ گویا کہ اس کے اندر عقل ہے، گویا کہ اس کے اندر شعور ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں کہ اپارچونٹی ناکس ایٹ دا ڈور بٹ ونس. تو اپارچونٹی کے معنی ہوتے موقع، ناکس کے معنی ہوتے ہیں کھٹکھٹاتا ہے، ایٹ دا ڈور کے معنی دروازہ، بٹ ونس کے معنی ایک مرتبہ. مطلب یہ ہوا کہ انسان کو موقع صرف ایک بار ملتا ہے. تو اپارچونٹی ناکس ایٹ دا ڈور بٹ ونس، تو دروازہ کھٹکھٹانا یہ تو کسی جاندار کا کام ہے، لیکن موقع، اپارچونٹی، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. تو یہاں پہ یہ پرسونیفیکیشن ہے. کیونکہ ایک جامد چیز کو اور ایک خیال کو ہم نے جاندار کی طرح سے پیش کیا ہے اور ہم نے مانا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ٹائڈ ہے نا، جیسے ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. مطلب یہ ہوا کہ سمندر کی لہر اور وقت یہ کسی کا بھی انتظار نہیں کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو حالانکہ انتظار کرنا یہ کسی جاندار کا عمل ہے، لیکن وقت انتظار نہیں کرتا، تو یہ پرسونیفیکیشن ہے جس کو کہتے ہیں تجسیم. جی، اس کے بعد اس میں یہاں پہ کچھ مثالیں تھیں بھیا کہ ڈیتھ لیز ہز آئسی ہینڈز آن کنگس، ہے نا. کیا مطلب ہوا کہ شاہوں تلک قضا کے برفیلے ہاتھ پہنچے. شاہوں تلک قضا کے برفیلے ہاتھ پہنچے، مطلب یہ ہوا کہ ڈیتھ لیز ہز آئسی ہینڈز، موت اپنے ٹھنڈے ہاتھ رکھ دیتی ہے آن کنگس، بادشاہوں پر. مطلب یہ ہوا کہ بادشاہ بھی جو دوسروں کو پھانسی کا حکم سناتے ہیں، اور وہ بھی کیا ہے پھانسی کے پھندے پر اور تختے پر چڑھ جاتے ہیں. تو ڈیتھ لیز ہز آئسی ہینڈز آن کنگس، ہے نا، شاہوں تلک قضا کے برفیلے ہاتھ پہنچے. پھر کہہ رہے ہیں کہ فیئر سائنس فراؤن ناٹ آن ہز ہمبل برتھ. فیئر سائنس کے معنی ہوتے ہیں اچھا علم، فراؤنڈ کے معنی ہوتے ہیں ناراض ہونا، ناٹ کے معنی نہیں، آن ہز ہمبل برتھ، برتھ کے معنی پیدائش کے ہوتے ہیں، ہمبل کے معنی ہوتے ہیں یعنی بہت ہی سمپل پیدائش اور بہت ہی معمولی گھرانے میں پیدائش. تو کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس اچھا علم ہوتا ہے، اچھی تربیت ہوتی ہے، تو وہ کسی کے نچلے خاندان سے ہونے کی بنیاد پر وہ اس کو ذلیل نہیں، یعنی کہ کمتر نہیں سمجھتا ہے، حقیر نہیں سمجھتا ہے، ہیوملیٹ نہیں کرتا. اینڈ میلنکلی مارکڈ ہم فار ہر اون. اور یہاں پہ دیکھیے فیئر سائنس، تو فراؤن کے معنی ہوتے ناراض ہونا، تیوری چڑھانا، یہ تو کسی انسان کا کام ہے، لیکن اچھا علم تیوری چڑھائے تو گویا کہ یہاں پہ پرسونیفیکیشن ہے. اسی طرح سے اینڈ میلنکلی مارکڈ ہم فار ہر اون. میلنکلی کے معنی ہوتے ہیں حزن و ملال، غم. تو حزن و ملال نے اس کو اپنے لیے متعین کر لیا، یعنی اس کے لیے اس کو اپنے لیے نشان زد کر لیا. اینڈ میلنکلی مارکڈ ہم فار ہر اون، اور میلنکلی نے، حزن و ملال نے اس کو اپنے لیے نشان زد کر لیا. تو نشان لگانا
یہ تو کسی جاندار کا کام ہے، لیکن یہاں پہ میلنکلی نے مارک کر دیا اور نشان زد کر دیا، تو یہ پرسونیفیکیشن. سمجھ میں آ رہا بھیا؟ جی سر. یہ سب جانتے ہیں آپ لوگ، پڑھ چکے ہیں تو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیے آیا بٹ پیشنس ٹو پریونٹ، یہ تو اس لائن ہے آن ہز بلائنڈنس. ایک شاعر ہیں کون، آپ کے ان کا نام ہے ولیم، ہاں وہ شاعر نابینا شاعر ہے، سمجھ رہے ہیں، ملٹن، جان ملٹن. بٹ پیشنس ٹو پریونٹ، لیکن صبر نے روکا. یعنی کہ صبر روکنے کا کام تو کسی جاندار کا ہے، لیکن صبر نے روکا. یہ پرسونیفیکیشن. لیٹ ناٹ ایمبیشن موک دیئر یوزفل ٹوائل، تو یہ بھی ایک نظم کی لائن ہے، سمجھ رہے ہیں. لوسی گرے ایک شاعر ہے، نہیں تھامس گرے یہ ہے نظم، اسی میں سے یہ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو لیٹ ناٹ ایمبیشن موک دیئر یوزفل ٹوائل، مطلب کہہ رہے ہیں کہ حوصلہ، سمجھ رہے ہیں، یعنی حوصلہ کامیابی ان کی محنتوں کا مذاق نہ اڑائے. سمجھ رہے ہیں. جیسے شاعر نے کیا کہا ہے کہ امیروں کچھ نہ دو، تانے تو نہ دو ان فقیروں کو. امیروں کچھ نہ دو، تانے تو نہ دو ان، ذرا اگر چاہے تو کیا ہوگا، ہے نا. امیروں کچھ نہ دو، تانے تو نہ دو ان فقیروں کو، ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا. تو اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ لیٹ ناٹ ایمبیشن موک دیئر یوزفل ٹوائل، مطلب کسی کی کامیابی وہ دوسروں کی تھوڑی کامیابی کو حقیر نہ سمجھے، مذاق نہ اڑائے. سمجھ. nor grandeur here with a disdainful smile the short and simple annals of the poor، اور نہ ہی گرینڈیور کے معنی فخر، تکبر، ان کی جو یعنی کہ کہانیاں ہیں، یعنی کہ ان کی جو آپ بیتی ہے تو اس کو حقارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ نہ سنیں. یعنی جب انسان کوئی غریب اپنی بات کو بیان کرتا ہے کسی بڑے کے سامنے، تو عام طور سے کیا ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے اور بہت ہی سیریسلی نہیں لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ nor grandeur here with a disdainful smile، یعنی تکبر اور بڑائی اور امیری یہ ان کے یعنی ان غریبوں کی معمولی واقعات کو وہ حقارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ نہ سنیں. Pride goeth forth on horseback grand and gay, but cometh back on foot and begs its way. مطلب کہہ رہے ہیں کہ پرائڈ کے معنی ہوتے ہیں وہ گھمنڈ جو ہوتا ہے اس کی ابتدا تو بڑی اچھی ہوتی ہے، بہت ہی تکبر کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا سر اٹھا ہوا ہوتا ہے. سمجھ رہے. تو کہہ رہے ہیں کہ تکبر جب اس کی ابتدا ہوتی ہے وہ تو گویا کہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر آتا ہے، گرینڈ اینڈ گے، اور بہت ہی خوش ہوتا ہے. بٹ کم ٹو بیک، لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے، آن فٹ اینڈ بیکس اٹس وے، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پیدل آتا ہے. اس کا انجام یہ ہوتا ہے، گیا تو اس کی ابتدا جو ہوئی تھی تو گھوڑے پہ سوار ہو کر کے بہت ہی مسرور اور خوش و خرم ہوئی تھی، لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ اب وہ پیدل چل رہا ہے اور ساتھ میں اپنے وجود کی بھیک مانگ رہا ہے نا، یعنی اپنی زندگی کی امان چاہ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں اپوسٹرافی. اپوسٹرافی کے معنی ہوتے ہیں خطاب.